تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے ولی اللہ، فقیہ اور محدث و صوفی تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے درجات عطا فرمائے تھے۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا کرم فرمایا اور بہت بڑی نوازشیں فرمائی، لیکن ایک بات ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس لوہار کو اللہ رب العزت نے جو مقام بخشا وہ ہمیں بھی نصیب نہ ہو سکا۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ لوہار کون تھا اور کیا کیا اعمال کرتا تھا، اور ان کا درجہ تو حضرت عبداللہ بن مبارک سے بھی آگے بڑھ گیا۔ چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں گیا اور معلومات کی تو پتہ چلا کہ واقعتاً حضرت عبداللہ بن مبارک کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جا کر اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیا کام کرتا تھا؟ اس نے بتایا کہ وہ تو ایک لوہار تھا اور سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا۔ اس شخص نے کہا کہ اس کا کوئی خاص عمل اور کوئی خاص نیکی بتاؤ کہ وہ کیا کرتا تھا اور ان کی وہ نیکی کیا تھی، اس لیے کہ میں نے تو خواب میں دیکھا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس کا مقام تو ہم سے بھی آگے بڑھ گیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ وہ تو سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا، لیکن ایک بات اس کے اندر یہ تھی کہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر کے سامنے رہتے تھے، رات کو جس وقت حضرت عبداللہ بن مبارک تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر کی چھت پر اس طرح کھڑے ہو جاتے جس طرح کوئی لکڑی کھڑی ہوتی ہے اور نہ کوئی حرکت کرتے۔ تو جب میرا شوہر ان کو یوں دیکھتا تو کہا کرتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو فراغت عطا فرمائی ہوئی ہے، یہ ساری رات کیسے عبادت کرتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر اشک آتا تھا کہ اگر ہمیں بھی اپنے مشغلے سے فراغت نصیب ہوتی تو ہمیں بھی اس طرح تہجد پڑھنے کی توفیق ہو جاتی۔ چنانچہ وہ حسرت کیا کرتا تھا کہ میں چونکہ پورا دن لوہا کوٹتا رہتا ہوں اور رات کو تھک کر سو جاتا ہوں، اس لیے اس طرح تہجد پڑھنے کی ہمیں نوبت نہیں آتی۔ دوسری بات اس کے اندر یہ بھی تھی کہ جب وہ لوہا کوٹتا رہتا تھا تو اس وقت اس کے کان میں آذان کی آواز اللہ اکبر آ جاتی، تو اگر اس وقت اس نے اپنا ہتھوڑا سر سے اونچا ہاتھ میں اٹھایا ہوتا تھا تو اس وقت یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس ہتھوڑے سے ایک مرتبہ اور لوہے پر مار دے، بلکہ اس ہتھوڑے کو پیچھے کی طرف پھینک دیتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ اب آذان کی آواز آنے کے بعد ہتھوڑے سے ضرب لگانا میرے لیے درست نہیں ہے۔ پھر نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا جاتا۔ جس شخص نے یہ خواب دیکھا تھا اس نے یہ باتیں سن کر فرمایا کہ بس یہی وجہ ہے جس نے ان کا مرتبہ اتنا بلند کر دیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ان پر رشک آ رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ نے دیکھا کہ وہ تو ایک لوہار تھا، پورا دن لوہا کوٹنے کا کام کرتا تھا، یہ بھی کسب حلال کا فریضہ تھا، اور جب اذان کی آواز آئی تو وہ اولین فریضے کی پکار تھی۔ جس وقت دونوں کاموں میں ٹکراؤ ہوا تو اس نے اللہ والے اور اولین فریضے کو ترجیح دی اور دوسرے فریضے کو چھوڑ دیا۔ اسی ہی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو بلند مقام عطا فرمایا۔ میرے دوستو، لہذا جہاں ٹکرا ہو جائے وہاں اولین فریضے کو اختیار کر لو اور کسب حلال کے فریضے کو چھوڑ دو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اولین فریضے کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔